ایک جنگ میں لوگوں نے مولا سے کہا پیاس لگی ہے، پانی چاہیے، فرمایا آگے بڑھو۔ مولا یہ بھی جو بیان کر رہا ہوں اس کو بہت لوگوں نے لکھا، لیکن جہاں سے پڑھ رہا ہوں وہ علامہ عبدالرحمن جامی کا ہی حوالہ فی الحال، تاکہ جامی کا تعارف پیش کر چکا۔ جامی وہ ہے، پیاس لگی ہے، جنگ میں سپانے کا پانی چاہیے، فرمایا آگے چلو۔ آگے گئے، ایک گرجا تھا۔ گرجا کس کو کہتے ہیں؟ عیسائی لوگوں کا جو عبادت گاہ ہوتی ہے اس کو گرجا کہتے ہیں۔ مولا رک گئے، پانی ڈھونڈا، سپانے نہیں ملا پانی۔ مولا نے سے کہا حضور پانی نہیں ہے، اور آگے چلیں۔ کہا اب آگے نہیں جانا، یہیں رکنا۔ کہا یہاں تو پانی نہیں ہے اور سامنے گرجا ہے، پانی کیسے ملے گا؟ آپ نے فرمایا یہاں کھودو۔ مولا فرمایا علی یہ مرتضی یہاں کھودو۔ لوگوں نے کھودا، ایک چٹان نظر آئی، اور چٹان ہٹاؤ۔ سب نے، پورے لشکر نے طاقت لگا دی، کوئی چٹان ہٹا نہ سکا۔ پہلے تو کھدوایا، چٹان دکھی، طاقت لگا دی سب نے، اس لیے کہ علی اس بہادر کو کہتے ہیں جہاں سب کی طاقت جواب دے جاتی ہے وہاں میرے مولا کی طاقت کام کرتی ہے۔ شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ ایک دن صرف ہاتھ سے ڈھال چھوٹ گئی، پوری زندگی کبھی ڈھال نہیں چھوٹی۔ خیبر کا فلسفہ سمجھا دوں، اب سمجھا دوں کیا؟ میں کوئی ایک طالب علم ہوں، مجھے کیا حصے سمجھانے کی؟ پھر باب مدینۃ العلم کا فیضان لکھ۔ آپ یاد رکھیں میں کوئی علم والا آدمی نہیں، طالب علم ہوں۔ مولا مشکل کشا شیر خدا، اللہ اکبر۔ ایک ساری زندگی سپر، سپر سمجھتے ہو؟ ڈھال، ڈھال کبھی مولا کے ہاتھ سے نہیں چھوٹی۔ توجہ، خیبر آپ نے بہت سنا، اس طرز پہ بھی سن لیں۔ میں نے بھی کئی بار خیبر پڑھا، آج اس اعتبار سے بھی خیبر سنا۔ دروازہ کیوں کھاڑا مولا نے؟ بہت سی حکمت ایک یہ بھی ہے، مولا کے ہاتھ سے سپر چھوٹی، ڈھال چھوٹی۔ کس لیے چھوٹی؟ کہ مقابل میں آنے والا جو مرحب تھا وہ بڑا پہلوان تھا۔ یہودی کہا کرتے تھے کہ 1000 انسانوں کی طاقت اس کے اندر ہے، 1000 پہلوانوں کی طاقت۔ اس نے آیا اور مولا پر وہ وار کیا کہ سر کاٹ دیا، سر پہ چوٹ آئی، ڈھال کٹی، ڈھال کاٹ دی اس نے، اور ڈھال مولا کے ہاتھ سے چھوٹی۔ مولا نے کہا ڈھال چھوٹ گئی، سپر ہاتھ سے گئی، اب ڈھال لانے واپس لشکر میں کون جائے؟ تو مولا نے خیبر کو ایک ہاتھ سے اکھیڑا اور اسی کو ڈھال بنا کر کے جنگ لڑتے رہے۔ علی ڈھال کا محتاج نہیں ہے، اگر 10 کلو کی ڈھال چھوٹ جاتی ہے تو علی 40 من کا دروازہ اکھاڑ کر اس کو اپنے لیے ڈھال بنا لیتا ہے، اور جب اس کو اٹھا کر کے پھینک دیتے ہیں تو 70 لوگ مل کر بھی اس کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اپنی خیبر کانپ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ یا رسول اللہ، یا علی حیدر، یہاں سے وہاں تک اگر عاشقان حیدر بیٹھے ہیں تو آواز بلند ہو جائے۔ حیدر، 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 حیدر۔ او مرحب، نہ تو ڈھال گراتا نہ تیرا دروازہ توڑا جاتا۔ دروازہ توڑنے کا شوق تھوڑی ہے، تو نے ہماری سپر گرا دی، ہم نے تیرا دروازہ ہی اکھاڑ کے پھینک۔ علی اس کو کیا؟ غیرت علی کیا چیز ہے بھائی؟ میرے مولا کی غیرت کیا؟ فاروق اعظم پوری زندگی کہا کرتے تھے، امام نسائی نے لکھا کہ جو 3 چیزیں علی کو ملی ہے، ایک بھی اس میں سے مجھے مل جاتی تو مجھے یہ دنیا کی نعمتوں سے، سرخ اونٹوں سے بڑھ کر بہتر معلوم ہوتی۔ کہ وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ اگر ایک بھی ملتی تو آپ اس کو بہت بہتر سمجھتے۔ کہا ایک، پہلی بات رسول اللہ نے اپنی لخت جگر علی کو عطا فرمائی۔ نمبر 2، مسجد میں جنابت سے گزرنا کسی کو اجازت نہیں دی،
رسول اللہ نے فرمایا سب کے دروازے جو مسجد میں کھلتے ہیں بند کر دیے جائیں، صرف دو دروازے کھلیں گے، یا تو نبی کا دروازہ یا تو علی کا دروازہ۔ جنابت کی حالت میں کوئی مسجد میں نہیں آ سکتے، دو ہی لوگ آئیں گے، یا تو نبی آئیں گے یا تو علی آئیں گے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کچھ لوگ روتے ہوئے آئے، حضور ہمارا دروازہ آپ نے بند کرا دیا، علی کا کھلا رکھا۔ آقا نے مسکرا کے فرمایا اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا، قدرت نے جس کا کھلوانے کے لیے کا کھلوا دیا، جس کا بند کروانے کے لیے کا بند کروا دیا۔ ہم تو اپنی مرضی سے کچھ کرتے نہیں۔ فرمایا تیسری چیز خیبر کا جھنڈا علی کو دیا۔ یہ تین نعمتیں علی کو وہ ملی کہ مجھے ایک بھی اس میں سے مل جاتی تو سرخ اونٹوں سے بہتر رشک کرتے تھے مولا کائنات پر سرکار فاروق کیا۔ پھر کہہ رہا ہوں فضائل پڑھ رہا ہوں، افضلیت نہیں پڑھا، اس کا خیال رکھیے گا آپ۔ تو سب نے طاقت لگائی، چٹان کھودی، چٹان نکلی۔ چٹان سمجھتے ہیں بڑے پتھر کو؟ توجہ نہیں آپ کی شاید اس طرف، توجہ ہے اس طرف؟ اگر ہے تو ذکر مولا ہو رہا ہے، غور کریں آپ۔ چٹان سمجھتے ہیں بڑے پتھر کو گول سی ہوتی ہے، چٹان اس کو کہتے ہیں۔ ویسے یوں بھی چٹان اٹھائی نہیں جاتی، لشکر نے کوشش کی لیکن نہیں اٹھا سکے۔ مولا نے کہا ہٹو، میرے مولا نے آستین چڑھائی، مولا نے آستین غور فرمائے۔ ہمارے یہاں روایتیں بیان کرنے کا یہی دستور ہے، ہم جب نبی کے مصافحے کا ذکر کرتے ہیں تو مصافحے کرتے ہیں، نبی کے مسکرانے کا ذکر کرتے ہیں تو مسکراتے ہیں، نبی کے ہاتھ اٹھانے کا ذکر کرتے ہیں تو ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں، علی کے آستین چڑھانے کا ذکر کرتے ہیں تو یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے۔ میرے مولا نے آستین اس وقت چڑھتی ہے جب کوئی خاص کام کیا جاتا ہے، سارا لشکر کام نہ کر سکا، لشکر میرے مولا نے انگلیاں ڈالی اور چٹان کو اٹھا کے رکھ دیا۔ آپ عنوان دیتے ہیں مولا علی کا اور گفتگو سنتے ہیں میت کی گفتگو کی طرح۔ بات اتنی بڑی کہہ دی نا، اگر صوفیہ کے مجمع میں کہتا تو شاید وہ رقص کرتے ہیں۔ ہاں بات کتنی بڑی گئی، یا بڑا عنوان دیتے ہو تو بڑی سوچ سے بھی بیٹھا کرو، بڑوں کا ذکر سننے کے لیے بڑے جذبے سے بیٹھا کرو۔ میں تو بارہا کہہ چکا ہوں نا کہ جب میں اصلاحی تقریر کرتا ہوں تو بے نیاز ہو کے کرتا ہوں، کوئی سنے نہ سنے، لیکن جب آقاؤں کا ذکر کرتا ہوں تو پھر میرا دل یہ چاہتا ہے کہ پورا مجمع میرے ساتھ نجف تک بھی چلے، کربلا تک بھی چلے، مدینہ منورہ تک بھی چلے۔ میرے مولا نے آستین چڑھائی، آستین چڑھا کر کے چٹان کے اندر ہاتھ ڈالا وہ اور اس کو اٹھایا۔ یہ منظر گرجا سے راہب دیکھ رہا تھا اور راہب دیکھ رہا تھا، دوڑے دوڑے آیا، اس کے نیچے پانی تھا، لشکر تو پانی پینے میں لگ گیا، گھوڑوں کو پلانے لگا، اونٹوں کو پلانے لگا، کچروں کو پلانے لگا، لشکر پانی میں مصروف ہوا۔ گرجا سے دوڑتے ہوئے آیا، پوچھا کہ بول تو نبی ہے، تیرا نام کیا ہے؟ میرے مولا نے کہا نبی نہیں ہوں، نبی کا غلام ہوں۔ تو کہا یا تو نبی ہے یا تو نبی کا داماد علی ابن ابو طالب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، چمن چمن کلی کلی، نگر نگر کلی کلی، پنجے ڈنڈے پانچ نعرے، ایک نعرہ حیدری۔ یا تو نبی ہے یا نبی کا چچا زاد بھائی، ان کا داماد علی ابن ابو طالب ہے۔ مولا نے کہا تو نے پہچانا کیسے؟ کہا ہماری آسمانی کتابوں میں لکھا ہے اس چٹان کو دو ہی لوگ ہٹا سکتے ہیں، یا تو نبی ہٹا سکتا ہے یا تو علی ہٹا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، حق، واہ واہ، یا علی، یا علی، اس چٹان کو دو ہی ہٹا سکتے، یا نبی یا علی۔ جب تو نبی نہیں ہے تو علی ہے، داماد پیغمبر ہے،
ہے؟ مولا نے فرمایا کیا یہ تمہاری آسمانی کتابوں میں لکھا ہے؟ کہا ہاں یہ ہماری آسمانی کتابوں میں لکھا ہے۔ راوی کہتے ہیں مولا علی اتنا روئے کہ داڑھی تر ہو گئی۔ لوگوں نے پوچھا علی روتے کیوں ہے؟ کہا کہ میرے اللہ نے مجھ پر کیسا کرم کیا ہے کہ میرا ذکر پہلے کی کتابوں میں بھی کر دیا ہے، میرا ذکر آسمانی کتابوں میں کر دیا ہے۔ یہ علی یہ مرتضیٰ ہے۔ ایک روایت اور پڑھ دوں ورنہ عنوان اتنا زبردست ہے کہ دل کھینچا جاتا ہے، نجف سے توجہ ہٹنے کا نام نہیں لیتی، اس لیے کہ روایتیں ایسی ہیں۔ بس ایک آخری روایت اس عنوان کے حوالے سے پھر اگلے عنوان کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے مولا سرکار علی کے مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان کیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ جنت میں لوگوں کو لگے گا کہ سورج نکلا، جنت میں سورج نکلا، حالانکہ جنت میں سورج نہیں ہو، نہ جنت میں چاند ہے نہ سورج ہے۔ کیوں؟ نہ وہاں چاند کی ضرورت ہے نہ سورج کی۔ کیوں؟ وہاں کا ذرہ ذرہ سورج سے زیادہ منور ہے، وہاں کا ذرہ ذرہ چاند سے زیادہ منور ہے۔ جنت میں رہنے والی حوروں کے کنگن میں اتنا نور ہے کہ اگر وہ یوں کر دے دنیا میں اپنے کنگن کو تو سورج کا نور ختم ہو جائے۔ ایسے کنگن پہنے ہوئے جنت کی حوریں ہیں، مقدر میں وفاداروں کے وہ لکھی ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی ہم ان کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ کیوں؟ حوروں کا ذکر وہ کرے جس کو یار سے دلچسپی نہیں۔ ہمارا تو مسلک یہ ہے شربت نہ دے نہ دے تیری تو بات کرے لطف سے، شربت نہ دے نہ دے تو کرے بات لطف سے۔ ارے یہ شاید ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے، کوثر کی جانب ہم نائی تک بھئی ہمیں دے ہو نینل کا جام۔ اے پیارے نبی اللہ اکبر، چندہ کرے تم کا سلام۔ اے پیارے نبی تارے گگن رہی تمہارا نام۔ اے پیارے نبی ایک جئی کے لوٹا ایک ٹکڑے ہوئی گواہ، شمس و قمر تمہارے غلام۔ اے پیارے نبی اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلاموں، جنت میں لوگوں کو لگے گا سورج نکلا اور جنت کا حسن دوبالا ہو گیا کرنوں سے۔ جنتی لوگ پوچھیں گے جنت میں صبح بھی نہیں ہے، جنت میں صبح نہیں ہے، شام بھی نہیں ہے، دن بھی نہیں ہے، رات بھی نہیں۔ وہاں صرف ایک ہی ٹائم ہے جنت میں، وہ ٹائم ہے صبح صادق کا ٹائم ہے۔ مولا مشکل کشا کا ذکر چل رہا لگے ہاتھوں، مولا مشکل کشا خود فرماتے ہیں میں نے رات کے ابتدائی حصے میں کبھی جنابت نہیں کی، ہمیشہ میری جنابت رات کے آخری حصے میں ہوتی تھی، تاکہ میں چاہتا تھا کہ کبھی میں ایک لمحہ بھی جو ہے وہ پاکی کے بغیر نہ گزاروں۔ ہم علی والے کیسے بھائی؟ یہ کڑے اور نعرے صرف علی والا نہیں، معافی چاہتا ہوں برا مت ماننا، صرف نعرے علی والا نہیں، کردار علی والا بناتا ہے، انداز زندگی علی والا بناتا ہے۔ آپ لوگوں کو برا لگتا ہے، اصل میں میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو یہ عادت بن گئی ہے، کیونکہ آپ کو کسی نے یہ عادت ڈال دی ہے کہ آپ سستے کی جنت چاہتے ہیں، آپ مفت کی جنت چاہتے ہیں، آپ صرف چہرے دیکھ کر جنت چاہتے ہیں، آپ برکت صرف دعاؤں سے چاہتے ہیں۔ اگر دعاؤں سے سب کچھ ہوتا تو حضور سے بڑی بھی کسی کی دعا ہے؟ کیوں اترے تھے بدر میں، کیوں اترے تھے خیبر میں، کیوں اترے تھے خندق میں، کیوں اترے تھے احد میں؟ چچا کا کلیجہ کیوں چبوانا گوارا کیا تھا؟ کیوں یہ کام کربلا میں حضور کا خاندان کیوں آیا تھا؟ امام حسین دعا کرتے یزید ہلاک نہ ہو جاتا، یزید ہی کی بربادی چاہتے تھے۔ تو جس حسین پاک کی دعا کی تاثیر یہ کہی گئی کہ مباہلے کے اندر عیسائی جیسے کافروں نے کہا ان سے مت ٹکراؤ، اگر یہ محمد دعا کر دے اور یہ چاروں آمین کہہ دے، ان کی آمین میں اور ان کی دعا میں اتنی طاقت ہے کہ اگر یہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹنے کی دعا کر دے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ ایسی دعا والا میرا امام حسین اگر کربلا میں خاندان لے کر آ رہے تو بتا رہے ہیں صرف دعا پہ ڈیپینڈ مت ہونا، جب تک کہ میدان عمل میں قدم نہ رکھو۔ میدان عمل بڑی چیز ہے، یقین کم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر۔ سبحان اللہ۔
اس لیے پاک رہنا سیکھو، نصف ایمان ہے پاکی، آدھا ایمان ہے پاکی۔ بہرحال عرض کیا کر رہا تھا، اللہ اکبر۔ تو جنت میں صرف صبح صادق کا ٹائم ہے۔ کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس وقت میلاد مصطفیٰ ہوئی ہے۔ میلاد مصطفیٰ، قدرت کو میلاد کے وقت سے پیار کتنا ہے کہ سارا ٹائم ختم کر دیا لیکن میلاد کا ٹائم باقی رکھا۔ میں نے کہا مولوی صاحب کیوں دماغ کھپاتے ہو؟ جب جنت میں وقت میلاد نہیں ختم کر سکتے تم لوگ تو ذکر میلاد دنیا میں کیسے ختم کر سکتے ہو؟ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد۔ نعرہ لگنے کی آواز تو زبردست تھی، جواب صحیح نہیں آیا۔ جیو مولانا جیو، سلامت رہو، آمین۔ اللہ پاک خوش رکھے۔ اس نعرے کے صدقے اللہ آپ کی ہر مراد پوری فرمائے۔ جنت میں صبح صادق کا وقت ہے، توجہ ہے، صبح کا وقت ہے، صبح کا وقت جی کتنا اچھا لگتا ہے۔ کبھی کسی مریض سے پوچھنا رات بھر جو تارے گن کر گزارتا ہے تڑپ تڑپ کر درد سے، صبح صادق کے وقت اس کو بھی سکون کی نیند آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ صبح کا وقت، صبح کا وقت۔ اسی لیے ڈاکٹر بھی کہتے ہیں اگر شوگر کنٹرول کرنا ہے تو صبح پیدل چلو، بلڈ پریشر کا کنٹرول کرنا ہے تو صبح پیدل چلو، جسم ہلکا کرنا ہے تو صبح پیدل چلو۔ ڈاکٹر لوگ آج کہہ رہے ہیں ہمارے طبیب نے 1450 سال پہلے کہا تھا جو فجر کی نماز کے لیے پیدل مسجد جائے گا اللہ قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ 5 وقت میں کسی نماز کے لیے نبی نے پیدل جانے کا حکم نہیں دیا، لیکن صرف صبح کے لیے فرمایا جو پیدل مسجد جائے اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا کرے گا قیامت کے دن۔ بہرحال لیکن جنت میں ایسا لگے گا کہ سورج نکلا۔ لوگ پوچھیں گے سورج نکلا؟ فرشتے کہیں گے جنت میں سورج نہیں ہے، کوئی سورج نہیں نکلا، کافر یہ کرنیں۔ توجہ، مولا علی کے عنوان سے آخری روایت پڑھ رہا ہوں آج کے عنوان کے اعتبار سے، سن لیں، کچھ یاد رہے نہ یاد رہے، بہنوں کی بھی توجہ۔ کسے کہتے ہیں علی؟ کتنا بڑا ہے علی؟ علی کسے کہتے ہیں؟ وہ روایت بیان کرنے سے پہلے ایک جملہ کہہ دیتا ہوں۔ جنتی جوانوں کے سردار کون ہیں؟ بولیں، امام حسن کون ہے؟ جن کو آتا ہے زور سے بول دے، کون ہے؟ امام حسن اور امام حسین۔ یہ کس کے سردار ہیں؟ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ان کا سردار کون ہے؟ ان کا مولا علی۔ ارے باپ سردار نہ ہوگا تو کون ہوگا؟ جو سرداروں کا سردار اسے علی کہتے ہیں۔ جنتی عورتوں کی سردار کون ہے؟ کون ہے جنتی عورتوں کی سردار؟ کون ہے؟ سیدہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، راکعہ، ساجدہ، نقیہ، تقیہ، عالمہ، غیر معلمہ، ام ابیہا، بدع مصطفیٰ، ام الحسنین، سیدہ فاطمہ الزہرا، جو پل صراط سے جب جنت میں جائے گی تو 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں جائے گی۔ اعلان ہوگا محشر والوں اپنی گردنیں جھکا لو، آنکھیں بند کر لو، فاطمہ بنت محمد پل صراط سے گزر رہی ہے کوئی ایسی عورت جسے فاطمہ کہتے ہیں؟ فاطمہ کا جو سردار ہے اسے علی ابن ابو طالب کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ واہ واہ واہ۔ جس بیٹی کو نبی نے فرمایا بعد منی فرمایا اس کے حاکم و سردار کو علی۔ اب علی کی منقبت کیا بیان کروں؟ کون بیان کرے؟ کیسے بیان کرے؟ ہے سید جس کے دوپٹے کو چاند و سورج نہ دیکھے اس کے سردار کو بھی علی کہتے ہیں۔
جس کے لیے محبت کے لیے، تعظیم دینے کے لیے، عزت دکھانے کے لیے حضور اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، وہ سیدہ فاطمہ ہاتھ جوڑ کر کہتی میرے سرتاج آپ ناراض تو نہیں نا، میرے سرتاج آپ ناراض تو نہیں نا، کیونکہ بابا نے کہا تھا شوہر کی رضا میں خدا کی رضا۔ ایک جملہ کہہ دوں آگے جی بتاؤ، توجہ، علم والے دعا دے دے، میں کوئی معلومات پہ فاطمہ جس سے ناراض ہو جائیں اس سے اللہ ناراض ہے، بخاری شریف کی حدیث، جس سے فاطمہ الزہرا ناراض ہو جائے اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ سب فاطمہ کو کی خوشی کا خیال کرتے، توجہ ہے، سب سیدہ فاطمہ کی خوشی کا خیال کرتے، یہ ناراض ہوئی تو اللہ ناراض ہوگا، لیکن فاطمہ الزہرا سے بھی تو پوچھو، سب تیری طرف دیکھتے خدا کی رضا کے لیے، سیدہ تم کس کی طرف دیکھتی ہو؟ تو کہتی شوہر جس سے راضی اس سے خدا راضی۔ علی کسے علی ہے عنوان دیتے ہیں آپ، یہ ہے علی، بخاری کی روایت ہے، جس سے فاطمہ ناراض اس سے اللہ، لیکن شوہر کی رضا حضور حدیث ہے، میں کوئی چھوٹی موٹی آقا نے جس نے پوری زندگی عبادت میں گزار دی، شوہر ناراض ہے جہنم میں جائے۔ اللہ، میں یہ جملہ سیدہ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن سمجھانے کے لیے روایت ہے۔ تو سیدہ جس کو خوش کرنے کے لیے علی میرے سرتاج، میرے سرتاج، اسی لیے تو علی کو چنا تھا نا کہ جس کو سیدہ بھی سرتاج کہے، جس کے سر کا تاج علی ہو۔ غور تو فرمائیں، جو ساری خواتین کے سر کا تاج ہے اس کے سر کا تاج علی ہو، اس علی کو کون کیا کہے؟ اسی لیے میرے امام نے مطلع القمرین میں لکھا علی سرداروں کا سردار ہے، سبحان اللہ، علی سرداروں کا، اور حضور نے خود کہا انت سید العرب، تو عرب کا سردار ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا حضور آپ نہیں؟ فرمایا میں کائنات کا سردار ہوں، علی عرب کا سردار ہے۔ علی تو امام المتقین ہے، متقیوں کا امام ہے، قاتل الکفار ہے، تو کافروں کو قتل کرنے والا، سید الابرار ہے، نیکوں کا سردار ہے، قسیم الجنت و جہنم ہے، قسیم الجنت و النار ہے، جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے۔ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت، اللہ اکبر، علی کی محبت جنتیوں کی نشانی، مومن محبت کرے گا مولا علی سے، منافق کبھی علی سے محبت نہیں کر سکتا۔ آپ کہیں گے ایک طبقہ تو ہے جو محبت علی کی بات کرتا ہے، میں نے کہا علی کے نام پہ سیاست سب کو آتی ہے، علی کے نام پہ عبادت تو صحابہ کے غلام کرتے ہیں۔ عنوان وہ نہیں، بہرحال بات بیچ میں نکل آئی تھی، توجہ ہے آپ کی، بہت اچھی توجہ ہے الحمدللہ، اس لیے کہ محفل پر نجف کی توجہ ہے۔ اگر سیدہ دیکھ کے مسکرا دے میرے سرتاج کا ذکر کس شان سے ہو رہا ہے، آپ کا بھی بیڑا پار، میری نسلوں کا بھی بیڑا پار، اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ توجہ، پوچھیں گے سورج جنت میں نہیں ہے، پھر نکلا کیسے؟ فرشتے کہیں گے سورج نہیں نکلا، یہاں سورج نہیں ہے، کافر یہ جو کرنیں ہیں جس نے جنت کے جو ذرات رش کے آفتاب ہیں ان کو بھی چمکا کر کے دوبالا کر دیا ہے، یہ کرنیں کس چیز کی ہے؟ تو فرشتے کہیں گے آج علی اور فاطمہ جنت کے جھولے پہ جھول رہے ہیں، اور جھولتے جھولتے دونوں نے ہنس دیا ہے، اور ان کی ہنسی سے وہ نور نکلا ہے کہ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ جنت میں سورج نکل آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان اہل بیت، نعرہ حیدری، جن کی مسکراہٹیں جنت کو جگمگا دے، اگر وہ ایک بار ہمیں تمہیں دیکھ کر کے مسکرا دے تو ہماری دنیا بھی جنت ہو جائے، ہماری آخرت بھی جنت۔ اسی علی یہ مرتضیٰ کا ایک بیٹا ہے جسے دنیا امام حسین کہتی ہے، ان کا بیٹا ہے جسے دنیا امام زین العابدین کہتی ہے، ان کا بیٹا ہے جسے دنیا امام محمد باقر کہتی ہے، ان کا بیٹا ہے جسے دنیا امام جعفر صادق کہتی ہے، ان کا بیٹا ہے جسے دنیا امام موسیٰ کاظم کہتی ہے، ان کا بیٹا ہے جسے دنیا سید داؤد کہتی ہے، ان کا بیٹا ہے جسے دنیا سید عبدالعزیز کہتی ہے، ان کا بیٹا ہے جسے دنیا سید ابراہیم کہتی ہے، ان کا بیٹا ہے جسے دنیا سید ادریس کہتی ہے، ان
کا بیٹا